السلام علیکم جی، تو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں میں نے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروایا ہوگا۔ ایک اور نئے ناول کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں، بلکہ مدہوشی کا ہی یہ سیزن 2 ہے اور آپ کو سن کے بہت مزہ آنے والا ہے کیونکہ بہت ہی زبردست ناول ہے یہ۔ چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کرتی ہوں کہ آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کائنڈلی میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ہاں، ناول اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور اپنی قیمتی رائے دیجیے گا، اور دوسری بات لائک کیے بنا مت جائے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ہمارے اگلے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 1 کی جانب۔ بھائی بھائی، اسکول یونیفارم میں وہ تقریباً 16 سالہ لڑکی جو مسلسل چلاتے ہوئے اپنے بھائی کو پکار رہی تھی، چلانا بند کر، تیرا بھائی تو کیا اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ تو کہاں ہے۔ ادھیڑ عمر کے آدمی نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے بھائی کو اگر پتہ چل گیا کہ تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے تو بہت پچھتاؤ گے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی شیرنی بنے دھاڑی۔ ہاں ہاں ہاں، واہ کتنی ہمت ہے اس چیونٹی میں، آدمی نے کہا لگایا۔ آخر بہن کس کی ہے؟ اس آدمی کا بیٹا جو 22 سال کا دکھتا تھا، اس نے خباثت بھری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ کر بولا، ایک شرط پہ تمہیں چھوڑ دیں گے، بولو مانو گی؟ لڑکے نے کہا، تو کیا؟ وہ سرخ آنکھوں سے بولی، تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا، اس کے بدلے میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لڑکے نے کہا تو اس کے باپ نے کہا لگایا، خوب، یعنی میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، آدمی نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ جو وحشت بھری نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی، اگلے ہی پل اس نے لڑکے کے منہ پر تھوک دیا۔ تمہاری یہ جرت! لڑکے نے اس کے نرم رخسار پر بھاری تھپڑ رسید کیا اور اس کے بالوں کو جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے! وہ مسلسل چلانے لگی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک لڑکا جو تقریباً 21 سال کا تھا، اس نے پرانی خالی عمارت سے چیخنے کی آوازیں سنی تو رکا۔ وہ تجسس سے گاڑی سے باہر نکلا اور عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ چلانے کی آواز قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ دیوار کے پیچھے چھپ کر اس نے ایک کمرے میں سارا منظر دیکھا، جہاں ایک لڑکا کم عمر لڑکی کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ وہ بے آواز قدموں سے عمارت سے باہر نکلا اور پولیس کو کال ملائی۔ ہیلو انسپکٹر، یہاں کچھ گنڈے ایک لڑکی کو بے دردی سے پیٹ رہے ہیں، آپ جلدی آ جائیں۔ اوکے، ایڈریس بتاؤ، انسپکٹر نے کہا تو وہ ایڈریس بتانے لگا۔ کچھ دیر تک پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے گنڈوں کو پکڑ لیا اور لڑکا اس لڑکی کے ہاتھ کھولنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن تم کون ہو؟ اس نے حیرت سے اس لڑکی کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام آریان ہے، میں بس یہاں سے گزر رہا تھا تو تمہاری چیخنے کی آواز سنائی دی، پھر میں نے پولیس کو کال کی۔ تم پلیز میرا ایک کام کر دو، پولیس سے کہو کہ میں تمہاری کزن ہوں اور یہ لڑکے کچھ دنوں سے مجھے تنگ کر رہے تھے اور ہم اس واقعے کے بارے میں گھر والوں کو نہیں بتانا چاہتے۔ لیکن کیوں؟ تمہیں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ وہ حیران ہوا۔ پلیز میری بات مان لو، تم کچھ نہیں جانتے، اگر تفتیش ہوئی تو اس میں میرا ہی نقصان ہوگا۔ ہاں بیٹا، کون ہو تم اور اپنے پاپا کا نام بتاؤ، انسپکٹر نے کہا۔ انسپکٹر انکل، یہ میری کزن ہے اور ہم اس بارے میں گھر والوں کو نہیں بتانا چاہتے۔ یہ گنڈے روز اسے راستے میں تنگ کرتے تھے اور آج اسے اغوا کر لیا، لیکن اب آپ نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے، اس لیے ہمیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن بیٹا، گھر والوں کو نہ بتانا غلط بات ہے۔ پلیز انکل مان جائیں، نہیں تو انہوں نے میری سٹڈی روک دینی ہے، پلیز، لڑکی ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بات ہے تو بات آگے نہیں بڑھاتے، لیکن آئندہ خیال کرنا ہے، کبھی بھی اکیلے اسکول نہیں جانا، اوکے؟ اوکے انکل، تھینک یو، ان دونوں نے کہا تو وہ اسے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ تھینک یو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، بس مجھے یہیں اتار دو۔ لیکن کیوں؟ تم اکیلی ہو، گھر کیسے جاؤ گی؟ مجھے بتاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، بس گاڑی روک دو۔ آریان حیران ہوا، سڑک کے آس پاس تو کوئی گھر نہ تھا، لیکن اس کے کہنے پر گاڑی روک دی۔ تھینکس اگین، وہ کہتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ سنو، تم نے میرا نام تو پوچھا ہی نہیں، وہ گاڑی کی ونڈو میں جھکی۔ اوہ سوری، اب بتاؤ کیا نام ہے؟ آریان شرمندگی سے بولا۔ آئی ایم ایرا، نائس ٹو میٹ یو، امید ہے کہ ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ اس نے ونڈو سے ہاتھ اندر کیا جسے آریان نے تھام لیا۔ آریان اٹھ جاؤ، کب تک سو گے بیٹا؟ مہاویرا کھڑکی سے پردہ ہٹاتی ہوئی آریان کو جگا رہی تھی۔ موم، ابھی مجھے اور سونا ہے، دھیمی سی آواز کے ساتھ وہ غنودگی میں بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا آج تم نے 12 بجے ایئرپورٹ جانا ہے؟
مہاویرا نے اس کے کمرے سے چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا جو آریان اپنی عادت کے مطابق روز بکھیرتا تھا۔ بھائی میں کہیں نہیں جا رہا، ابھی کل ہی تو یونیورسٹی میں لاسٹ ڈے تھا، آج میں نے فل ڈے سونا ہے بس۔ وہ ابھی تک کمفرٹر میں چہرہ چھپائے بول رہا تھا۔ آریان میری جان، دیکھو بیٹا کتنی بری بات ہے، وہ بچی پہلی بار پاکستان آ رہی ہے، اسے یہاں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، وہ کیسے ہمارا گھر ڈھونڈے گی؟ مہاویرا نے بیڈ پر بیٹھ کر اسے سمجھانا چاہا۔ او موم، آریان نے تنگ آ کر چہرے سے کمفرٹر اتارا۔ گہری سیاہ آنکھیں، گھنی لمبی پلکیں، سرخی مائل باریک ہونٹ، شفاف سفید رنگت کے ساتھ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال، اس حال میں بھی وہ انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ جب چھوٹا تھا صرف تبھی مہاویرا سے ملتا تھا، اب تو وہ بلا شبہ وہ بلال کی فوٹو کاپی تھا۔ موم آپ بھی نہ کمال کرتی ہیں، ڈیڈ کو بھیج دینا تھا نا۔ آریان اٹھ کر بیٹھا۔ تم جانتے تو ہو تمہارے ڈیڈ ان دنوں آفس ورک میں ہی اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ پورا دن کسی اور کام کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے۔ مہاویرا ہاتھوں سے اس کے بال درست کرتی ہوئی بولی۔ اور وہ لڑکی کون ہے اور کیوں آ رہی ہے ہمارے گھر؟ اس کو پورے پاکستان میں ایک ہمارا ہی گھر ملا تھا سٹے کے لیے۔ اب آریان اپنا غصہ اس لڑکی پر اتارنا چاہتا تھا، اگر وہ اس وقت اس کے سامنے ہوتی تو اس کی خیر نہ ہوتی۔ میری جان، ایک ہم ہی تو ہیں ان کے جاننے والوں میں سے، پاکستان میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہیں معلوم تو ہے وہ کن کی بیٹی ہے؟ مہاویرا وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ آخر وہ تنگ آ کر اپنی نیند کی قربانی دیتا ہوا اٹھا۔ فل ڈے سلیپ کا میرا سارا پلان خراب کر دیا اس چھپکلی نے، ایک بار لے آؤں اسے گھر پھر دیکھنا کیسے بدلہ لیتا ہوں۔ دل ہی دل میں سوچتا ہوا وہ مہاویرا کے ہاتھ سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ مہاویرا روم میں آئی تو بلال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ جگا دیا ہمارے لاڈلے کو؟ وہ مہاویرا کے قریب آ کر بولا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، بس تھوڑا سا بدلا تھا، چہرہ تھوڑا جھریوں زدہ ہو گیا تھا اور سفید رنگت میں قدرے فرق آ گیا تھا۔ کام کی وجہ سے آنکھوں کے گرد مدھم سے ہلکے پڑ گئے تھے اور ہونٹ خشک اور سیاہی مائل ہو چکے تھے، البتہ وہ اب بھی کافی حد تک ہینڈسم دکھتا تھا۔ جی جگا دیا ہے، بہت مشکل سے اٹھا ہے آپ کا لاڈلا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ضدی تو ہوگا، آخر بیٹا کس کا ہے؟ اس نے مہاویرا کو چھیڑا۔ جی بالکل آپ کا۔ مہاویرا نے بلال کی بات اسی پر ڈال دی۔ بلال مسکراتے ہوئے اسے باہوں میں بھر گیا۔ آریان کے پیدا ہونے کے 4 سال تک مہاویرا بلال سے قطع تعلق رہی تھی، پھر جب ننھا آریان ماحول کو سمجھنے لگا تو وہ مہاویرا سے اپنے پاپا کے ساتھ ناراضگی کی وجہ پوچھنے لگا۔ تب مہاویرا کو لگا کہ اب اسے بلال سے رشتہ نارمل کر لینا چاہیے تاکہ اس کے بیٹے کی زندگی سے متاثر نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ مہاویرا نے سب بھلا دیا، بلکہ یوں کہنا مناسب رہے گا کہ بلال نے اسے اتنی محبت دی کہ وہ اس کے دیے زخموں کو بھول چکی تھی اور پھر سے بلال کے ساتھ ایک نارمل لائف گزارنے لگی جس میں صرف محبت اور خلوص تھا۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا۔ کس نے آنا، ہمارے روم ہے، جو مرضی کریں۔ وہ مہاویرا کی رخسار کے ساتھ اپنی بڑی ہوئی شیو رگڑنے لگا۔ اف بلال کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ مجھے چبھتی ہے، پھر بھی وہ منہ بسورتے ہوئے بولی تو بلال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اوکے ناشتہ لگاؤ، آج آفس جلدی جانا ہے۔ اس نے مہاویرا کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اسے نیچے اتارا۔ ناشتہ لگا ہوا ہے، آپ کو بلانے کے لیے ہی آئی تھی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئی۔ یونی کے گیٹ پر بلیک کلر کی گاڑی نے بریک لگائی تو دروازہ کھول کر اس نے بلیک ہائی ہیل والا پاؤں زمین پر رکھا۔ لیزا آہل خانزادی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر کھڑی ہوئی، بلیک پینٹ کے اوپر بلو شرٹ پہنے جو اس کے گھٹنوں تک آتی تھی۔ اس نے بلیک گلاسز ہٹائے تو نیلی مغرور آنکھیں منظر عام پر آئیں۔ اس کی دودھیا رنگت سورج کی روشنی میں چمک اٹھی تھی۔ ہائے لیزا، اس کی 2 دوستیں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں تو لیزا کے گول شیپ کے پتلے سرخ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ہائے، تم دونوں تو مجھ سے پہلے ہی پہنچ چکی۔ لیزا نے حیرانگی کے تاثرات لیے مسکراتے ہوئے ان دونوں سے کہا۔ بس دیکھ لو، میں نے اور زوہا نے تو پہلے سے ہی پلان بنا رکھا تھا کہ تم سے پہلے یونی پہنچیں گے، ہما نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار تم دونوں تو بڑی بے وفا نکلی، یہ اچھا نہیں کیا ویسے۔ لیزا نے منہ بسورا۔ دیکھو ہم نے تمہارا ویلکم بھی تو کیا ہے نا، اب آؤ نا، آج ہمارا یونی میں فرسٹ ڈے ہے۔ او مائی گاڈ، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، زوہا نے ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ چلو تم دونوں کہتی ہو تو نہیں ہوتی ناراض، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان دونوں کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ تینوں یونی کا اچھے سے جائزہ لیتے ہوئے اندرونی ہال میں پہنچی۔ سیڑھیوں پر لڑکے اور لڑکیوں کا ایک گروپ جمع تھا جو ان سے قدرے دور تھا۔ انہوں نے جب نیو کمرز کو آتے دیکھا تو ریگنگ کا پلان بنایا۔ اوئے سن، ان میں سے ایک لڑکے نے آواز لگائی۔ وہ ایک سائڈ پر بیٹھا کتاب پہ سر جھکائے تھا۔
جب اس کی سماعت میں آواز پڑی تو اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ شفاف رنگت، موٹی آنکھیں جن کے پپوٹے ہلکے سے ابھرے ہوئے تھے، شاید یہ رات دیر تک اسٹڈی کرنے کے باعث تھا۔ نرم گلابی ہونٹ اور ہلکی سی تیکھی تھوڑی۔ جی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے کہا۔ ہاں تم ادھر آؤ۔ اس نے کتاب بند کی اور اس لڑکے کی جانب قدم بڑھائے۔ جی؟ کیا نام ہے تمہارا؟ ارحام۔ ارحام مڈل کلاس کا ایک خاموش، سادہ طبیعت اور نرم مزاج لڑکا تھا، جس نے نہ کسی سے فرینڈ شپ کی تھی اور نہ ہی اسے انجوائمنٹ کا شوق تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی اسٹڈی پر فوکس کرتا تھا۔ اس یونی میں اس کا ایڈمیشن اسکالرشپ کے ذریعے ہوا تھا۔ اچھا وہ سامنے 3 لڑکیاں دکھ رہی ہیں؟ اس نے لیزا، زوہا اور ہما کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں دکھ رہی ہیں۔ ارحام نے ان کی طرف دیکھا۔ ان میں سے جو بلو شرٹ والی لڑکی ہے اس پر یہ پانی پھینک کر آؤ۔ ارحام اس لڑکے کی بات پر ہکا بکا اسے دیکھنے لگا، جس پر اس لڑکے نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ لیکن میں کیوں جاؤں؟ آپ میں سے کوئی بھی چلا جائے، ارحام نے کہا تو ان میں سے ایک لڑکی اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ اگر تم نہیں گئے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں پرنسپل کو شکایت کروں گی، تم مجھے روز چھیڑتے ہو۔ اس کی بات سن کر وہ پریشان ہوا، کیونکہ اس نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ اگر پرنسپل کے پاس اس کی شکایت جاتی تو یہ اس کے لیے نہایت شرمندگی کا باعث تھی۔ اب سوچ کیا رہے ہو؟ جاؤ اور یہ پوری بوتل اس کے سر پر خالی کر کے آؤ۔ اس نے زبردستی ارحام کے ہاتھ میں بوتل تھمائی۔ کچھ دیر خاموش کھڑے رہنے کے بعد ارحام نے مجبوراً اس کی طرف قدم بڑھائے۔ آریان بلیک 3 پیس پہنے، آنکھوں پہ بلیک سن گلاسز لگائے گاڑی سے اترتا ہوا ایئرپورٹ پہ داخل ہوا۔ آس پاس دیکھتا ہوا وہ اس لڑکی کا بہت غصے سے انتظار کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا فل ڈے سلیپ کا پلان چوپٹ ہوا۔ کہاں رہ گئی یہ چھپکلی؟ اس نے غصے سے خود کلامی کی۔ تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پر آ کر ٹھہر گئی۔ وائٹ پینٹ، یلو ٹی شرٹ، یلو لانگ شوز، سنہری بالوں کی اونچی پونی کیے وہ ہائی ہیل سے ٹک ٹاک کرتی ہوئی آریان کے پاس آئی۔ اب آریان نے اسے نزدیک سے دیکھا۔ گول فیس، خوبصورت آنکھیں، تیکھی ناک، گول شیپ کے ہونٹ، ہلکی تیکھی ٹھوڑی، بلا شبہ وہ آریان کا دل دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ حیران ہوا کیونکہ وہ اس کے پاس آ کر کیوں کھڑی ہوئی۔ جی؟ آریان نے سوالیہ نظروں کے ساتھ کہا۔ آر یو آریان خان زادہ؟ اس لڑکی نے انگلش میں پوچھا، جیسے کہ وہ اردو بولنا بہت کم جانتی تھی۔ یس آئی ایم، بٹ ہو آر یو؟ اب پوچھنے کی باری آریان کی تھی۔ آئی ایم علایا ہمدانی۔ مائی گاڈ، یہ چھپکلی اتنی بیوٹیفل ہوگی، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ آریان زیر لب بڑبڑایا۔ کچھ کہا آپ نے؟ علایا انگریزی لہجے میں بولی۔ ہاں کچھ نہیں، گاڑی میں بیٹھیں۔ آریان دانت پیستا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ علایا اس کے رویے پر حیران ہوئی مگر خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ آریان نے گاڑی سٹارٹ کی اور علایا ونڈو سے اسلام آباد کی ہوائیں لینے لگی۔ لیزا، زوہا اور ہما سے باتوں میں مصروف تھی جب ارحام نے اسے پکارا۔ ایکسکیوز می؟ جی؟ لیزا نے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اگلے ہی پل وہ بنا کچھ کہے لیزا کے سر پر پانی کی بوتل خالی کرنے لگا اور لیزا سکتے کی حالت میں اپنے اور گرتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ زوہا اور ہما کا بھی یہی حال تھا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ارحام مڑنے لگا جب لیزا نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کی گونج نے آس پاس کے اسٹوڈنٹس کی توجہ کھینچی۔ یو ایڈیٹ، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ اس نے ارحام کی گردن کو نوچ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر زوہا اور ہما نے جلدی سے لیزا کو اس سے دور کیا۔ لیزا ریلیکس ہو جاؤ، ہما نے پریشانی سے کہا۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ دیکھو اس ایڈیٹ نے میرے ساتھ کیا کیا، وہ غصے سے چیختی ہوئی بولی۔ ارحام شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ لیزا کا یہ ری ایکشن غلط نہ تھا، اس بات کو وہ جانتا تھا۔ وہ دونوں اسے پکڑے واش روم کی طرف لے گئیں اور ارحام ہال سے باہر نکل گیا۔ ادھر لڑکے اور لڑکیوں کے گروپ کا ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ میں بتا رہی ہوں ہما، میں اس لڑکے کو چھوڑوں گی نہیں، لیزا ٹشو سے اپنے کپڑے صاف کرتی ہوئی بولی۔ لیزا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکا اپنی مرضی سے آیا تھا، زوہا نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہما نے پوچھا۔ یار تم نے دیکھا نہیں تھا اس کے چہرے پر پریشانی تھی، جیسے وہ ڈر رہا تھا۔ اسے ضرور کسی اور نے بھیجا ہوگا، اور وہ گرلز بوائز کا گروپ کیسے ہنس رہا تھا، ہو سکتا ہے ان کا کام ہو یہ۔ تو میں کیا کروں؟ میں بدلہ اسی سے لوں گی جس نے میرا یہ حال کیا ہے، لیزا غصے سے بولی۔ اچھا یار پلیز تم فی الحال کے لیے ریلیکس ہو جاؤ، زوہا نے پریشانی سے کہا۔ ذائشہ کچن میں کھڑی گاجر کا حلوہ بنا رہی تھی جب آہل نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ وہ گھبرائی نہیں تھی، آہل کی بے باکیوں کو برداشت کرنے کی اسے عادت ہو گئی تھی۔ وہ نہ آؤ دیکھتا تھا نہ تاؤ، جب اس کا دل کرتا یوں ہی ذائشہ کو اپنے حصار میں لے لیتا۔
आहिल के प्यार में ज़रा बराबर भी कमी न आई थी। हर दिन जायशा को आहिल का प्यार बढ़ता हुआ महसूस होता। आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से, जायशा ने हलवे में चम्मच हिलाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी याद बहुत सता रही थी, बस फिर सब छोड़ छाड़ कर चला आया। उसने जायशा का रुख अपनी तरफ करके उसकी पेशानी पर लब रखे। आपकी शहजादियाँ आने वाली हैं, वो आहिल की नज़रों में भरा खुमार देखकर बोली। अभी आई तो नहीं ना, तब के लिए। वो आगे बढ़ने ही लगा था जब गेट पर हॉर्न सुनाई दिया। लो, आ गई आपकी लाडली लाडली औलाद, हमेशा ऐन वक्त पर ही टपकते हैं, आहिल ने मुंह बसोरते हुए कहा तो जायशा ने अपनी हंसी दबाई। मामा, वो भागती हुई जायशा के पास आई और उसके दोनों रुखसारों को प्यार से बारी बारी चूमने लगी। वो 18 साल की थी। नीली आंखें जो उसे विरासत में मिली थी, पर आई साइड बड़े और गोल शेप ग्लासेस लगाए, छोटी सी नाक, छोटा सा फेस, बॉयज़ हेयर कट जो कि उसने महावीरा की पुरानी तस्वीर देखकर उसकी बहादुरी के किस्सों से मुतासिर होकर रखा था। नाजुक जिस्म और कम उम्री के बावजूद वो महावीरा जैसी बहादुर और फाइटर बनना चाहती थी, लेकिन वो फाइटर कम और नमूना ज़्यादा लगती थी। अब बस करो मस्के लगाने, तुम्हारी मामा ने फिर भी तुम्हारे इस हुलिये पर टोकना ही है, आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बकौल सब घर वालों के ईशा जायशा को सिर्फ इसलिए मस्के लगाती थी ताकि वो उसकी बॉयज़ लुक पर तनकीद न करे। ओहो पापा, आप भी ना, मेरे तो माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो चश्मे को उंगली से आगे धकेलते हुए पक्के मुंह से झूठ बोल गई। आज कॉलेज में दिन कैसा रहा? जायशा ने ईशा से पूछा। बहुत ही अच्छा था मामा, बस जल्दी से एग्ज़ाम्स हो जाए, मुझे यूनी जाने का बहुत शौक है। पहले एफएससी तो कंप्लीट कर लो, फिर चली जाना यूनी भी, जायशा ने कहा। वो भी हो जाएगी मामा। और आप गाजर का हलवा बना रही हैं? वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, आप बातें कम करो, तैयारी पकड़ो, आज हमें तुम्हारी फूफो के घर जाना है। आहिल की बात सुनते ही ईशा की बत्ती सी बाहर निकली। क्या सच में आज हम फूफो के घर जा रहे हैं? वो खुशी से उछलने लगी। बुरी बात ईशा, कितनी बार कहा है फूफो बोला करो। ये तुम ना फू ना जाने कहाँ से सुन लिया है, जायशा ने उसे टोका। ओहो मामा, ये शॉर्टकट का ज़माना है। अब देखें, अगर मैं फूफो बोलूँगी तो मेरे 2 सेकंड ज़ाया होंगे। अगर मैं 1 सेकंड में फू बोलूँगी तो दूसरे सेकंड में मैं सांस लूँगी। वक्त की कदर करना सीखे मामा, गया वक्त हाथ नहीं आता। वो मोटी मोटी नीली आंखों को फैलाती हुई जायशा को समझा रही थी, जिस पर जायशा ने अपना माथा पीटा। वैसे जितना मर्जी बोल ले ये लड़की, लेकिन एक फूफो पे आकर तुम्हारी वक्त की कदर याद आ जाती है। जाओ जल्दी, अब तैयारी करो। ओके मामा, मैं अभी आई। वो भागती हुई अपने रूम में चली गई। गाड़ी व्हाइट हाउस के बाहर आकर रुकी। आर्यान ने हॉर्न बजाया तो ड्राइवर ने जल्दी से गेट खोला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। महावीरा घर के अंदरूनी हिस्से पर खड़ी थी जब अलाया गाड़ी से निकलकर उनकी तरफ बढ़ी। हाय आंट। अलाया, माशाल्लाह तुम तो रियल में वीडियो कॉल से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। महावीरा ने उसे गले से लगाया। आंट, एंड हैव यू एवर लुक्ड इन दी मिरर? यू आर मोर ब्यूटीफुल दैन मी। अब कहाँ मेरी जवानी के दिन गुजर गए, अब तो तुम लोगों के दिन हैं, महावीरा ने हंसते हुए कहा। आर्यान 2 औरतों की बातों से बचने के लिए चुप करके वहां से खिसक कर अपने रूम की जानिब चल दिया। आओ आओ, अंदर आओ। महावीरा उसे पकड़ते हुए अंदर ले आई।